کچھ آفر کویسچنز ہیں وہ لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور لیزر کٹنگ مشین سے میں لوہا، لکڑی، اسٹیل شیٹ وغیرہ اس کی کٹنگ کا کام کرتا ہوں، تو دیگر چیزوں کے ڈیزائن بنانے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ہمارے پاس جو غیر اللہ کے مطلب جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، بت کہہ لیجئے، وہ بھی ہمارے پاس کام آتا ہے کہ اس کی کٹنگ وغیرہ کر کے اس شکل میں اس کو بدل دیا جائے۔ اس کام میں کوئی خامی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے، خامی تو ہے کہ جو چیز شرک کے لیے استعمال ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا، اس کام میں تعاون کرنا، جبکہ اس کا کوئی اور یوز ہے ہی نہیں، تو یقیناً اس میں احتیاط درکار ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہوتی ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ لیکن چونکہ ہم حالات کے تناظر کو اچھی طرح جانتے ہیں، حالات کے تناظر میں بات کرتے ہیں، اور ایک مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بلکہ دوسرے مقامات کے عرف پر بھی مطلع ہو، تاکہ شرعی حکم بیان کرتے ہوئے ایسی کوئی چیز بیان نہ کر دے کہ لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، ان کے اموال، ان کی جانیں، ان کی عزت خطرے میں پڑ جائیں۔ لہذا بعض جگہوں پر ماحول اس قسم کا ہے کہ اگر آپ سب کام کریں لیکن ان چیزوں کو منع کر دیں تو آپ کو نگاہوں میں لے لیا جائے گا، اور پھر آپ کی دکان کو لوٹنا، پھر آپ کو ہو سکتا ہے مار بھی دیا جائے۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہے کہ فی الحال نہیں تو فیوچر میں سخت نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہتر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کسی غیر مسلم کو خاص اس کام کے لیے نوکر رکھ لیں، اور وہ کام آئے تو وہی اس کام کو کرے گا، اس کا آرڈر وہی پورا کرے گا، اس کا نفع وغیرہ وہی لے گا۔ جو آپ کا اصل وہاں پہ خرچہ ہوگا جیسے بجلی وغیرہ کا، وہ آپ رکھ لیں، جتنا پروفٹ وغیرہ ہو وہی اس کو سیلری کی مد میں دے دیا جائے، تاکہ چلے کام بھی ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ یہ کیونکہ ایک آدمی بعض اوقات ایک کام لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ 3 جائز کام بھی ہوتے ہیں، یہ ناجائز یہ جائز، اگر ناجائز کو منع کریں تو 3 جائز کام بھی وہ کہیں اور سے کرائے گا، تو کاروباری نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کاروباری نقصان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر پیش نظر ہے جان، عزت، مال وغیرہ کا، اور آگے چل کے بہت بڑے نقصانات کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر ایسا آدمی رکھ لیا جائے اور وہ کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جب تک نہیں ملتا تب تک دل میں کراہت رکھ کے اور اپنے آپ کو ایک بڑے ضرر سے بچانے کی نیت سے اور کسی برائی میں تعاون نہ ہو کہ یہ کون سی چیز کہاں کو استعمال کرے گا، میرا ہیڈک نہیں ہے، میں بس اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے عزت و مال، آبرو وغیرہ کی حفاظت کی خاطر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے گا۔ کہ ہمارا یہ مشہور فقہی ضابطہ ہے کہ جب 2 ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں جو دونوں باعث ضرر ہوں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا لازم ہو جائے، تو پھر چھوٹے ضرر والی چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں چھوٹا ضرر فی الحال یہی ہے، جان، مال، عزت و آبرو کو شریعت نے بڑا ضرر رکھا ہے، اگر اس پہ نقصان ہو تو یہ بڑا ضرر ہے، اس لیے پھر آپ خود بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہی ہوگا کسی غیر مسلم کو رکھ کر یہ کام کروایا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری سسٹر ان لا تھی سالی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی یعنی میری بہن چاند سے زیادہ حسین ہے، تو بہنوئی صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اسے 3 طلاق۔ بیوی بھی وہاں موجود تھی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی چاند تو بہت زیادہ حسین ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو چلے میری بیوی کو 3 طلاق۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ چاند تو حسین ہے ہی نہیں، یہ تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک سیارہ ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو پھر اس پہ نور پیدا ہوتا ہے، اس کی مٹی ایسی ہے کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتی ہے اور اس کا ایک نور نظر آتا ہے، ورنہ اگر سورج کی روشنی نہ پڑے تو چاند اندھیرا ہے بالکل۔ اسی لیے جب روشنی کم ہوتی جاتی ہے یا زاویہ بدلتا ہے تو چاند چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کیوں چھوٹا ہوتا ہے؟ باقی سارا اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا حصہ کیوں چمک رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ سورج کی روشنی وہاں پر پہنچتی ہے، تو چاند میں تو کوئی حسن نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی نے کہا کہ میری بہن چاند سے زیادہ حسین ہے تو میرے خیال میں یہ بات کوئی بیجا نہیں تھی، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر چاند سے زیادہ حسین ہے 3 طلاقیں، تو ہمارے نزدیک یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، کیونکہ حقیقت پر بھی پرکھا جائے تب بھی ایسا ہے، اور حقیقتاً اکثر ایسی ہوتا ہے کہ یہ حقیقت کو پیش نظر رکھ کر نہیں کہتے، محاورتاً کہا جاتا ہے، اس صورت میں بھی بہرحال تینوں طلاقیں فوراً واقع ہو گئیں۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات تو چل رہی تھی چاند کی، بیوی کی، اس کے حسن کی، یہ طلاق بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہمارے لوگوں کو بھی شوق ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا، خواہ اس طرح کی بات کرنے کا کہ اگر ایک ماحول گھر میں اچھا بنا ہو تو ضرور اس ماحول کو کسی خطرناک صورتحال میں تبدیل کرنا،
اپنے آپ کو صدمے میں، پریشانیوں میں، ڈپریشن میں مبتلا کرنا، اب بھرا چلتا ہوا گھر تباہ کر دیا ایک صاحب نے اپنی جہالت کی بنا پر، اب روتے رہیں سر پکڑ کر اور اب بھاگتے رہیں گے جی اس کا کوئی جواز کا فتویٰ دے دیں، مفتی صاحب کا تو قول اچھا نہیں لگے گا کیونکہ خلاف جا رہا ہے، اب کسی سے بھی لے کر اور بس گھر بس جائے۔ تو آپ نے کیا کیوں تھا ایسا؟ تو اس لیے میں اب تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اس طرح کے شرعی معاملات میں اپنی ننھی سی عقل کو استعمال کر کے تجربات نہ کریں کہ پہلے کر لیا، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ صحیح ہے کہ نہیں، اب جا کے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض وقت ساری زندگی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا، نعمت الہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مذاق میں یوں کہا کہ میں عمرے پر گیا تو کعبۃ اللہ کے اتنے چکر لگاؤں گا کہ کعبے کو بھی چکر آ جائے گا۔ وہ سارے ہنس پڑے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نظر فقہا میں یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ کی توہین اور تحقیر کا سا پہلو ہے۔ اگر آپ یہی جملہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کہیں کہ میں گھر میں اتنے چکر لگاؤں گا میرے ابا بھی چکرا جائیں گے، تو سننے والا کہے گا یہ اچھی بات نہیں ہے والد صاحب کے لیے ایسے جملے استعمال کرنا، اور کعبے کی بہت بڑی عظمت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ جب فقہا یہ کہتے ہیں، فقہا کا قول آ جائے گا، یاد رکھیں جب لفظ فقہا آ جائے گا کہ انہوں نے اس کو کفر قرار دیا یا ان کی نظر میں کفر ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی مرتد نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے سابقہ اعمال برباد نہیں ہوتے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاطاً کہتے ہیں کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ آج کعبۃ اللہ کا اتنا مذاق اڑایا ہے، کبھی بھی شیطان آپ کو نیچے نہیں رہنے دے گا، اس سے آگے مذاق کی طرف لائے گا، پھر آپ اللہ کا مذاق اڑائیں گے، یا معاذ اللہ غیر ارادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے زبان سے جملے نکلوا دے گا، اور پھر بعد میں آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے، اور خدا نخواستہ ارتداد بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی دار اسلام سے حقیقتاً خارج ہو جائے، سابقہ زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے خدا را ایسا نہ کریں۔ جس بھائی نے یہ کہا اور جتنے اس مذاق پر ہنسے، ان سب کے اوپر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب دولہا گھوڑے پہ بیٹھ کر بارات جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں آنے والی کسی بھی مسجد میں گھوڑا روک دیتے ہیں، بارات رک گئی، دولہا صاحب کو اتارا جاتا ہے، وہ پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور پھر آگے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب وہ نفل ادا کرتے ہیں تو صحرا بھی بندھا ہوتا ہے، پھول بھی ان کے گلے میں ڈلے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ صحیح طریقے سے سجدہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اور وضو بھی ہے دولہا میاں کا کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ویسے عام دنوں میں فرض پڑتا نہیں ہے، لیکن یہ 2 نفل کی ادائیگی ضرور کی کرتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر باقی تمام قباحتیں نہ ہوتیں تو اگر بارات جا رہی ہے اور وہ اتر کر دولہا باوضو ہوتا اور 2 رکعت نماز پڑھتا تو اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ جو شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا اس کا حکم دیا۔ یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، عرف ہوتے ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، اور قرآن و حدیث سے براہ راست ٹکرا بھی نہیں رہے۔ نماز پڑھنا باعث برکت ہے، ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، تو فی نفسی ہی تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو اس میں قباحتیں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر دولہا کا وضو نہیں ہے اور بغیر وضو جا کے اس نے نماز پڑھ دی، اور یہ اگر اس کے دل میں ارادہ ہے کہ نماز کے لیے کوئی وضو ضروری نہیں ہے، میں ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں، نماز ٹھیک ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ فقہا نے اس کو کفر لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی کم از کم زمین پر لگے، اور اگر نرم جگہ ہے تو زمین کی سختی بھی تھوڑی سی محسوس ہو۔ اب اتنا جب گلے پورا صحرا بھی ڈلا ہوا ہے، گلے میں پھولوں کے ہار بھی ہیں، تو بیچارہ کیسے صحیح طور پہ سجدہ کرے گا؟ تو پھر یہ کہ رسم کی ایک ناقص ادائیگی تو ہے، لیکن حقیقتاً جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی کہ حصول برکت ہو جائے، اللہ راضی ہو، رحمتوں کا نزول ہو، ان میں سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور جب اس نے نیت کر کے سجدہ کرنا چاہا اور سجدہ ہی صحیح نہیں کیا، تو جیسے اس نے نفل شروع کیے، نماز اس پر واجب ہو گئی اور اسی طرح ادا نہیں ہوئی، تو یہ گناہگار بھی ہوگا اور واجب الاعادہ ہے کہ آئندہ زندگی میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسم تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنا لازم ہے، ورنہ اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر پڑھے ہی نہیں، گھر سے پڑھ لے تیار ہونے سے پہلے، اور سیدھا پھر جا کر شادی کر لے۔ کوئی نفل پڑھنا فرض یا واجب نہیں تھا۔ دیگر جو آخری بات ہے کہ اگر فرائض چھوڑتا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے، لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ نوافل آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، رحمت نازل ہونے کے لیے۔ نفل سے کہیں زیادہ فرائض باعث نزول رحمت ہوتے ہیں، اور ان کے ترک پر گناہ بھی ہے، اس کے ترک پہ گناہ نہیں ہے۔
تو جس کے ترک پہ گناہ اس کو چھوڑا ہوا ہے، جس کے ترک پہ گناہ نہیں اس رسم کو ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے باطنی مرض کی ایک علامت ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، میں نے پوچھنا تھا جو عورت تو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے بعد میں ادا کرنے کا؟ ٹھیک ہے، اور بس یہی سوال ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ لیکن انٹرسٹ نہیں ہے، دوبارہ بولیں بھائی جان۔ بھائی جان اور اگر کسی نے ایک منٹ بریک لگائیے۔ اب آپ آن ایئر ہیں نا، آپ اب دوبارہ سوال دہرائیے گا ذرا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بینک سے، اگر کریڈٹ کارڈ سے ہم نے لون لیا ہے انٹرسٹ فری لون، لیکن پروسیسنگ فی بینک لگا رہا ہے، تو کیا ایسا لون لینا جائز ہے؟ اور اگر لیٹ سے جائز نہیں ہے تو اگر کسی نے نادانی میں لے لیا ہے تو اس پہ کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ایک بہن نے یہ بھائی نے فرمایا کہ خواتین کے جو ایام میں نمازیں قضا ہوتی ہیں بعد میں ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، نماز تو معاف ہوتی ہے عورت کے اوپر، یہ ان دنوں کی ساقط ہو جاتی ہے، بعد میں اس کو ادا وغیرہ نہیں کرنا ہوتا۔ ہاں اگر روزہ تھا، روزہ بعد میں خواتین کو رکھنا ہوگا۔ اور یہ کریڈٹ کارڈ کا، یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس کو نام بدل دیا جائے جی، پروسیسنگ فیس ہے یا یہ سروس چارجز ہے، جب پتہ ہے کہ آپ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کے اوپر ہی آپ کو چیز ادا کرنی ہے تو یہ سود ہی کہلائے گا۔ نام بدل دینے سے مطلب چیز بدل نہیں جاتی۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ نادانی کے اندر لے لیا ہو، اس میں کیوں نادانی چلتی ہے؟ دنیا بھر کے ہر کام کے اندر ہم ہوشیار ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے، اور اگر جیسے ہمیں وکیل کرنا ہے، ہمیں کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، کہیں آپریشن کرنا ہے، اپنے بچوں کو ٹیوشن سینٹر میں بھیجنا ہے، ان کو فیوچر میں کچھ کورسز وغیرہ کروانے ہیں جو ان کے لیے نافع ہوں، کس قدر مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی باتوں میں بڑے بھولے پن سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ نادانی میں ایسا ہو گیا۔ تو بہرحال اگر نادانی میں، لا علمی میں، علم نہیں تھا کر لیا، تب بھی اس میں گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن میں لا علمی یا جہالت عذر نہیں ہوتی ہے۔ ان مسائل کو، یعنی سود وغیرہ کے، حرام حلال کے مسائل کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض تھا۔ تو لہٰذا اگر اس سود معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی جان چھڑائیں۔ اور یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ دوں، اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کتنا بھی سودی معاملہ کر لیں، گھر لے لیں، آپ کاروبار میں لگا دیں، ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، روحانی خرابیاں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے سودی معاملات جو ہیں ہمارے تمام چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً توبہ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑائیں، اور آئندہ کے لیے پوری احتیاط کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم۔ سر میرے 2-3 سوال ہیں جی۔ جی بولیے۔ جی ہمارے بڑوں نے جی ایک مسجد بنائی تھی 20-25 سال پہلے جی، کچی اینٹوں سے، دیہات کا علاقہ ہے جی۔ جی تو جی وہ جی ہم نے گھر چینج کر لیا ہے جی، تقریباً 1 مربع دور، تو وہاں پر نہ سڑک نہ راستہ کچھ نہیں لگتا، نہ کوئی نماز پڑھنے والے ہیں۔ کچی اینٹوں سے 1 مرلے میں جی بنائی تھی بہت سال پہلے، اب وہ کلر وغیرہ لگ رہا ہے، تو کیا ہم اس کو، ہم نئے گھر، یہاں پر نیا گھر بنایا وہاں پر اس کو شفٹ کر سکتے ہیں؟ چلیں، اور جی، اور دوسرا کویسچن؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ نے وہ زمین کا حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا تو یہ قیامت تک مسجد رہے گی، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ ویرانہ ہو جائے، آپ نے مسجد قائم کی اور بالکل ویرانہ ہو گیا اور وہاں پر کوئی آبادی وغیرہ نہ رہی، اور آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم ایسی چھوڑ دیں گے تو سب یہ مسجد کا سامان تباہ ہو جائے گا، یا اینٹیں وغیرہ لوگ اٹھا کر لے جائیں گے اور اپنے ذاتی استعمال میں رکھیں گے، تو اس کی فقہا نے اجازت دی ہے کہ پھر اس کا ساز و سامان یا اینٹیں وغیرہ اٹھا کر وہ دوسرے مقام پر کسی جو مسجد وغیرہ بن رہی ہے وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس زمین کو اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس زمین کو مسجد سے ہٹا کر کسی اور چیز میں استعمال کر لیں، تو مفتیٰ بہی قول کے مطابق، یعنی فقہ حنفی کا قابل اعتماد قول، اور جس کو عوام میں عام کیا گیا اس کو مفتیٰ بہی کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ اب اس کو چینج نہیں کر سکتے، وہ مسجد رہے گی۔
کبھی دوبارہ آبادی ہو تو اس پلاٹ کو دوبارہ مسجد بنایا جائے، لیکن فی الحال آپ اس کی اینٹیں وغیرہ دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اندیشہ یہی ہو کہ اگر چھوڑ دیں گے تو سب لے جائیں گے، اور وہاں پر کوئی آپ کے پاس ایسا ذریعہ ہے نہیں کہ آپ نئی اینٹیں بنوا لیں اور دیگر چیزیں، تو پھر اس کو آپ وہاں پر استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک کسی نے ویڈیو بھیجی تھی کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک اسپرے ہاتھ میں لے کر کہ آپ کا اگر دوران طواف وضو وغیرہ بریک ہو جاتا ہے تو آپ باہر جاتے ہیں، واپس ہی نہیں آنے دیتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسپرے سے وضو کر لیا کریں۔ اور انہوں نے کہا میں اب آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور انہوں نے اسپرے وغیرہ منہ پہ مارا اور کہا کہ اتنا مار لیں کہ بس قطرہ ٹپکنے لگے، تو بس قطرہ ٹپکے گا تو گویا کہ آپ کا منہ دھل گیا۔ اسی طرح ہاتھ اور اسی طرح پیر وغیرہ آپ کر لیں، سامنے ایک پیڈ وغیرہ رکھ لیں تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو، تو اس طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نزدیک، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ صاحب کس مکتب فکر سے یا کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ دلائل قرآن و حدیث کے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان سے نتائج اخذ کرنا یہ ائمہ کے مختلف زاویہ نظر پر موقوف ہوتا ہے۔ اسی لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک یہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں جس بھی عضو کو دھونا فرض ہو، اس کے ہر حصے پر سے، ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے گا، تو پھر وہ چہرہ یا وہ حصہ دھلنا کہلائے گا اور فرض ادا ہوگا۔ لہذا اگر چہرے کو دھونا ہے سر کے بال سے لے کے تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے ایک دوسرے کان کی لو تک، اچھی طریقے سے اس کو دھونا ہوگا، اتنا کہ ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ یہ ایک مرتبہ دھونا ہوگا، اور 3 مرتبہ سنت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کم از کم 6 بوند پانی بہہ جائے۔ اب یہ اسپرے کرنے میں مسئلہ کیا ہے کہ سامنے کا حصہ تو دھل جائے گا، لیکن یہ کنپٹی کا پورا حصہ، اسی طرح اگر داڑھی کسی کی گھنی نہیں ہے تو اس داڑھی کے اندر اتنا مارنا کہ کھال تک پہنچ جائے، اور وہ بھی کم از کم 2 بوند پانی، جس سے فرض پورا ہوگا۔ اور اگر گھنی داڑھی ہے تو گھنی داڑھی کے ظاہر کا دھونا کہ کھال تک پانی پہنچ جائے، ہر بال دھل جائے، کھال دھلے یا نہ دھلے، اس چیز کی رعایت کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر کا مسئلہ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی مشقت اٹھا کے باہر جایا جائے۔ ایک تو یہ 2 بوند کا مسئلہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعضائے وضو سے پانی ٹپکتا ہے یہ مستعمل ہوتا ہے، یہ اصل میں نجاست حکمیہ لے کے گر رہا ہوتا ہے۔ یعنی نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جس کو آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں، اس کی اسمیل ہو، اس کا اثر دوسرے تک پہنچ سکے، جیسے پیشاب، اسے کہتے ہیں اس قسم کی نجاست کو نجاست حقیقیہ۔ اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو شریعت نجاست کہتی ہے، لیکن اس کی اپنی اسمیل نہیں ہوتی، کوئی جسم نہیں ہوتا، کوئی شکل صورت نہیں ہے، اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچتا، جیسے بے وضو پن، حالت جنابت اور حالت حیض و نفاس۔ اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ جو نجاست حکمیہ یہ دھل کے گر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گناہوں کی آلودگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کیا تو اس کے اعضاء وضو سے، بسم اللہ کے بغیر وضو کیا تو اتنے ہی اعضاء اس کے دھلیں گے، پاک ہوں گے، یعنی گناہ سے، کہ جتنے پر پانی بہا۔ اور بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ کرے تو پورے بدن کے گناہ جھڑتے ہیں، تو اس کے ساتھ گویا کہ گناہوں کی آلودگی بھی ہوتی ہے۔ اب فقہا نے واضح فرمایا کہ یہ آپ کے جسم پر نہیں گرنا چاہیے، کپڑے پہ نہیں گرنا چاہیے، اس کو کپڑے پہ گرانا مکروہ ہوتا ہے، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مکروہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے، جو وضو خانے پہ وضو کر رہے ہوں یا واش بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں، جب آپ چہرہ دھو لیں تو کسی تولیہ وغیرہ سے پورا خشک نہ کریں، لیکن اتنا اس کو کر لیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ یوں سیدھے ہوں گے وہ سارے آپ کے جسم پہ، کپڑے پہ گریں گے، اور یہ خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے۔ اس کراہت سے آپ نہیں بچ سکتے وہاں پر۔ تیسری چیز جو ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو یہ کیمرے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جب ایک آدمی شروع کرے گا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھیڑ چال ہوتی ہے ہماری، ایک کرے دوسرا شروع، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، وہ کیمروں کے اندر جو آپ کو دیکھا جائے گا جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو فوراً شرطے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیں گے۔ ایسا کوئی بھی عمل کرنا کہ جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو ذلت پر، حقارت پر پیش کرے، یہ بھی شریعت کے نزدیک منع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، لوگوں کو آپ ایک لمٹ بتا دیں کہ دیکھیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اس حد تک نہیں جانا، اس حد تک نہیں جانا۔ میرا 35 سالہ دین کی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے دین کے قریب رہ کر اور فقہ کی خدمت کا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، نفس مسئلہ یاد ہوتا ہے اور وہ تمام شرائط قیودات سے کو پھلانگ جاتے ہیں۔ یہ آج کل آپ مسجد میں دیکھیں، آپ کو سامان لے جانے نہیں دیتے، کھانے پینے کی چیز لے جانے نہیں دیتے، حالانکہ پہلے جاتے رہے انہیں پتہ ہے کہ لے جاتے تھے۔ کیوں؟ اتنے بڑے بڑے گٹھڑ لے جا کے کوئی یہاں پھینک دیا، کوئی وہاں پھینک دیا، ستونوں کے ساتھ لگا دیا،
اور کھارے پیرے قالین گندے کر دیے، انہوں نے سختی کر دی کہ اب کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جب آپ یہ شروع کریں گے، آپ نے لاکھ لیمیٹیشن بتا دیں، لوگ ایسا کر رہے ہوں گے وضو کوئی اس کونے کے اوپر، کوئی وہاں پہ کرے گا، مسجد فرش آلودہ کریں گے، لوگ نہیں باز آتے۔ اتنے مطلب کم علم لوگ ہوتے ہیں، اور خوف خدا سے بعض تو عاری ہوتے ہیں بالکل، یا بالکل ہی علم نہیں ہوتا، بیچارے مسجد کے آداب سے بھی ناواقف ہوتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے جوتیاں لے جا کے کیسے رکھ دیتے ہیں وہ مسجد کے اندر، اور بعض اوقات تو مطلب اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیچاری نادان سی عوام کو اس بات کا مکلف بنانے کی کوشش کرنا کہ آپ وہاں وضو تو کر سکتے ہیں لیکن قیودات لیمیٹیشنز کا لحاظ کریں، بہت ہی مشکل ہے، اور اس میں بگاڑ کے اندیشے زیادہ ہیں۔ اور فقہ ہمارا یہی کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ اصل چیز حرام ہے، اس کے دوائی اس کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی شریعت منع کر دیتی ہے۔ زنا حرام ہے، اس لیے عورت کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، یہ سب بھی منع کر دیا، حالانکہ یہ زنا نہیں تھے لیکن یہ دواعی الی الزنا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وضو کے جو دیگر لوازمات ہیں وہ یہ وضو کرنا حرام ہے، اور یہ تو تب غلط ہوگا جب وہ تمام خرابیاں پیدا ہوں گی، لیکن لوگ لیمیٹیشن کا لحاظ نہیں رکھتے، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، اور جس کی بنا پہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو بھی روکنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس پر تمام حضرات عمل نہ کریں تو بہتر ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھائیں، باہر نکل جائیں، یا پہلے اپنے وضو کو قائم رکھیں، اس کے اندر کرنے میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ ایک بتائیے گا کہ یہ جو بوسکی کا جو کپڑا ہے، یہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریشم ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریشم نہیں ہے، تو یہ اس کا بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ صف میں لوگ کھڑے ہیں تو بعض اوقات بچہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ درمیان سے موو ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ جو گیپ آ جاتا ہے اس کو کیسے یعنی جو نمازی موو کر خود حرکت کر کے وہ ہو جائیں گے، یا ایک دوسرے کو تھوڑا سا ہاتھ لگا کے ٹچ کر کے آ جائیں گے؟ جی میں بتاتا ہوں۔ اور جی، اور تیسری چیز یہ کہ سورہ فاتحہ کتنا جو ہے دوبارہ ریپیٹ یعنی آپ پڑھیں گے تو وہ سجدہ صاف ہوگا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بتائیے گا کہ میرا نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے ساتھ، تو جب قیام میں مولانا صاحب گئے تو رب اغفر لی نکل گیا، تو وہ نماز ہوگی یا نہیں؟ کس میں دوبارہ کہے گا آخری کویسچن؟ جی مطلب امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب امام صاحب قیام میں گئے تو میں بھی جب قیام میں گیا تو بے اختیار نکل گیا رب اغفر لی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ بھائی کے کویسچنز ہی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر اقدس پر تشریف فرما ہو کر ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، دنیا میں حرام ہے۔ یہ ارشاد فرمایا دنیا کے الفاظ ہے، کیونکہ جنت میں ہمیں یہ سب چیزیں ملیں گی اور وہاں بالکل جائز ہوں گی۔ تو اس سے مراد خالص ریشم ہے، لہٰذا جو بوسکی وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں دیگر، اس میں ریشم کی آمیزش تو ہو سکتی ہے لیکن خالص ریشم نہیں ہوتے یہ، تو اس لیے اس کو پہن سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی ذریعے سے آپ کو کنفرم ہو جائے کہ خالصتاً ریشم کا کپڑا ہے تو مرد کو اس سے اجتناب واجب ہوگا، لیکن عمومی طور پہ جو کپڑے بن کر آتے ہیں، چاہے جاپان سے آئیں، کہیں سے بھی آئیں، چاہے اس کو ریشم کا کہیں کہ یہ ریشمی کپڑے ہیں، لیکن اس میں خالصتاً ریشم ملا ہوا نہیں ہوتا، یعنی خالص ریشم نہیں ہوتا، تھوڑی بہت ملاوٹ ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت ملاوٹ والے کو پہنا جا سکتا ہے۔ صف میں اگر بچہ موجود ہے، اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناسمجھ بچہ کہلاتا ہے اور ایک سمجھدار بچہ کہلاتا ہے۔ ناسمجھ بچہ وہ ہے جو 7 سال سے کم عمر کا ہو، اور سمجھدار بچہ شریعت میں وہ کہلاتا ہے جو 7 سال کا ہو کر 8ویں سال میں لگ گیا ہو۔ جو ناسمجھ بچہ ہے یہ نیت کا اہل نہیں ہوتا، یعنی یہ نیت اگر کرے گا بھی تو اس کی نیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، لہذا اگر یہ صف کے درمیان کھڑا ہوگا تو یہ قطعی صف کا سبب بنے گا، اور کھڑا کرنے والے گناہ گار ہوں گے، لہٰذا ایسے بچوں کو پہلے ہی پیچھے بھیج دیا جائے، صف کے درمیان کھڑا نہ کیا جائے۔ اس سے وہ ذرا والد صاحب ذرا توجہ فرمائیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے اور کہتے ہیں بدتمیزی نہیں کرے گا میرے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن آپ نے قطعی صف کا ارتکاب کیا ہے اور یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ مسجد میں آنے کے باوجود آپ گناہ گار ہوں گے، بچے کو پیچھے آپ کو بھیجنا ہوگا، صف کے درمیان نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، 7 سال ہو گئے، 8ویں سال میں آیا، یہ نیت کا اہل ہے۔ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے بچے موجود ہیں، نہ جماعت قائم ہونے لگی تو ان کی الگ پیچھے صف بن جائے، یہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پہلے تھے ہی نہیں لوگ تو بچہ صف میں شامل ہو گیا، اب یاد رکھیں اس بچے کو صف سے باہر نہیں کر سکتے،
میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے جن کو شرعی مسئلے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 7 سال کا بچہ صف میں کھڑا ہے، کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیں گے اس کو اور خود آگے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ صفوف میں گھس جاتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے، تو یہ پھر ایک کام انسان والا نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ اس کی معاونت میں کام کہلائے گا۔ وہ بچہ نیت کا اہل ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ قطع صف کا مرتکب نہیں ہو رہا، آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کونے میں جاؤ، صف یہاں بن رہی ہے، اسے کونے میں بھیج دیا، بیچ میں سارا گیپ ہے، آپ مزید گناہ گار ہوئے، اس کو درمیان میں کھڑا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا، اس کے ضمن میں یہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم بھی ہو گئیں کہ بچہ بیچ میں تھا، بیچ میں سے ہٹ گیا۔ یاد رکھیں جب درمیان سے کوئی چلا جائے، یہ بڑے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، درمیان سے چلا گیا، تو صف کو چاہیے کہ وہ مل جائے، اور سینٹر ہمارا مرکز ہوتا ہے، ادھر والے ادھر ہو جائیں یا ادھر والے ادھر ہو جائیں تو کونے میں جگہ بن جائے گی، یقیناً بعد میں آنے والے اس کونے والی جگہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں اگر یوں ہو کہ ملے ہی نہیں لوگ، گیپ ہے، تو پیچھے والا جو شخص ہے ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نماز میں اگر 3 قدم لگاتار اٹھائے گا تو نماز فاسد ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے کم اگر 1 یا 2 قدم اٹھائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا حالت نماز میں ہی 1 قدم اور 2 قدم، آرام سے 2 قدم میں آپ اگلی صف میں آ سکتے ہیں، آ کے اس گیپ کو پورا کریں۔ یہ اس صورت میں جب لوگ ملے نہیں، حالانکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مل جاتے، لیکن بہرحال آپ گیپ پورا کریں، پھر پیچھے آپ کا کوئی گیپ جو آپ کا پڑا ہوا گیپ بنا ہے وہ کوئی اور پورا کرے گا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک رکعت میں یعنی فرض کی پہلی 2 اور وتر یا نوافل وغیرہ کی ہر رکعت میں 2 مرتبہ اگر الحمد شریف پڑھی جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ الحمد کی کتنی مقدار دوبارہ پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو ہوگا۔ دیکھیں لکھا تو یہی ہے کہ پوری اگر الحمد کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے یعنی سورت سے پہلے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ فرض کی تیسری چوتھی کا یہ حکم نہیں ہے، اس سے پہلے کا ہے، یعنی جو فرض کی پہلی 2 اور اسی طرح وطر کی تمام رکعتوں میں نوافل اور سنن وغیرہ کے اندر ایک رکعت میں ایک ہی بار الحمد ہوگی، اگر سورت سے پہلے ایک بار ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ الحمد پڑھی پھر سورت پھر الحمد پڑھ دی تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن سورت سے پہلے اگر 2 مرتبہ پوری الحمد پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جب قیام میں آئے تو میں نے اللہ اکبر شاید کہا ہی نہیں کہا، لیکن میری زبان سے نکلا رب اغفر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں رب اغفر لی کا مطلب ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور یہ سجدوں کے درمیان میں پڑھنا تو مستحب ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے جب بیٹھا کرتے تھے جس کو جلسہ کہتے ہیں تو 3 بار اور رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی مقام پر یہ ذکر الہی زبان سے جاری ہو جاتا ہے، یہ دعا ہے ایک طریقے سے، دعا جاری ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کی ادائیگی پر کوئی سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کوئی تشویش نہ کیجیے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ کہتی ہیں کہ کل میری حج کے لیے روانگی ہے اور میرے پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اب میں احرام کی نیت کیسے کروں، اس کے نفل کیسے پڑھوں، اور عمرے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ابھی 19 ذوالقعدہ ہے، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے۔ 8 اگر آپ حج تمتع کر رہی ہیں تو اس میں پہلے عمرے کا احرام پہننا ہوتا ہے، اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندی سے آپ حلق یا قصر وغیرہ کرا کے باہر نکلتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنتے ہیں۔ یہ 19 ذی قعدہ ہے ابھی جو چل رہی ہے ذوالقعدہ، تو ابھی بہت ٹائم اس میں باقی ہے، لہٰذا بالکل تشویش نہ کریں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی فلائٹ جو ہے پہلے مدینہ یعنی آپ کا قیام جو ہے پہلے مدینہ شریف میں ہوگا یا مکہ میں ہوگا۔ جدہ پہ تو آپ جائیں گے، اگر جدہ سے مدینہ جا رہے ہیں پھر تو کوئی تشویش کی بات نہیں ہے آپ کو، آپ بالکل احرام کی نیت ہی نہ کریں، آپ آرام سے مدینہ پہنچ جائیں، 8 دن میں ہو سکتا ہے آپ کے پیریڈز اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ جدہ سے اگر مکے جا رہی ہیں تو پھر لازم سی بات ہے کہ آپ نے میقات کراس کیا ہے اور اب آپ مکے جا رہی ہیں، تو اس کے لیے کم از کم عمرہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اس صورت میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام کی نیت اسی حالت میں کریں گی، تلبیہ پڑھیں گی لیکن نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گی کیونکہ نوافل پڑھنا منع ہے، اور جب آپ مکے پہنچ جائیں تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا
آپ عمرہ ادا نہیں کریں گے جب تک کہ یہ ایام گزر نہ جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ پاک ہو کر پھر اپنا عمرہ ادا کیجئے گا، کیونکہ ابھی وقت بہت ہے، اس لیے آپ کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد جب غسل کیا جائے تو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی، کیونکہ بال وغیرہ ٹوٹتے ہیں، سنا اس سے کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے۔ دیکھیں بال وغیرہ یقیناً آپ نہائیں گی، تھوڑا سا سر میں اس طرح کریں گی تو بال ٹوٹیں گے۔ بال ٹوٹنے کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر دکھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو واپس آنے کے بعد احتیاطاً 8-10 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں کفارے کی نیت سے، کیونکہ جو کفارے وغیرہ ہیں اس کا حدود حرم میں ہونا لازم نہیں ہوتا۔ دم وغیرہ اگر لازم ہوتا ہے تو حدود حرم میں جانور کو ذبح کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن یہ کفارے وغیرہ آپ گھر پر آ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ کر لیں۔ واپس آنے کے بعد غور کریں کتنے بال ٹوٹے ہوں گے، کتنے کفارے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایکوریٹ اندازہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ایک غالب گمان کر کے کہ چلیں احتیاطاً 10-12 کفارے ادا کر دیں۔ ایک کفارے کا مطلب 300 روپے تقریباً، ویسے تو 240 چل رہا ہے لیکن 300 روپے آپ کر لیں، ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، اس کو آپ صدقہ کر دیں۔ اگر 10 ہیں تو 300 کو 10 سے ضرب دے کے کر لیجئے، ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اگر ایام حج میں پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایام حج میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے پاکی شرط نہیں ہوتی۔ جیسے 8 ذوالحجہ کو آپ نے احرام پہنا، فرض کر لیں آپ اسی حالت میں آپ احرام کی نیت کر لیں، حج کی نیت کر لیں، اب آپ مینا میں جائیں گی، نمازیں تو ویسے ہی آپ پہ معاف ہے، مینا کا قیام، پھر وہاں سے آپ عرفات جائیں گی، ادھر کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مناسک ایسے ادا نہیں کرنے ہوتے، پھر آپ مزدلفہ آئیں گی، وہاں پر بھی ایسی، پھر آپ کنکری ماریں گے تو کنکری کے لیے بھی پاک ہونا لازم نہیں ہے۔ ہاں پھر آئے گا طواف الزیارہ، اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ آپ کو پاک ہونا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس وقت تک آپ پاک ہو جائیں گی، نہ ہوں تو پھر میرا نمبر لے لیجئے گا، یا مطلب ویسے ہی کویسچن کسی طرح پروگرام میں پہنچوا دیجئے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کو دے دیں گے۔ ایک بھائی نے کہا کہ لوگ کئی بار حج کر لیتے ہیں، حالانکہ فرض تو ایک ہی ہے، اگر یہی پیسہ وہ کسی نیک کام میں خرچ کریں تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ جی بالکل، میں آپ کی تائید کروں گا، بالکل بہتر ہوگا۔ اسی طرح نفل عمرے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فلاح اور بقا کے اندر پیسہ خرچ کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر وہ نہ خرچ کرے اور بار بار حج کرتا ہے یا بار بار عمرے کرتا ہے تو کیا ناجائز ہے؟ ناجائز اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو خلاف مستحب بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ مستحب یہ کہ یہ، کیونکہ جو شخص کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے حج کر لیا، اس کے بعد اس سے ایسی خطائیں، ایسے گناہ ہو گئے کہ اگر وہ بہرحال، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اب یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں یا نماز نہ بھی پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا موقع ہے، وہاں کے مقامات ایک ایسی چیز ہے جو اتنا یقین مغفرت کا، بخشش کا، درجات کی بلندی کا، اللہ کی رضا کا یقین پیدا کرتے ہیں کہ جو گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، آدمی کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے، ایک صدمہ ہوتا ہے، وہ کافی حد تک ہٹ جاتا ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضری، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ایک برزخی ایسی زندگی میں جو عام زندگی سے بہت افضل، ارفع، اعلیٰ ہے، اور آپ آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، ان کی فریاد سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اطمینان ہوتا ہے، وہاں جا کے سرکار کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، سرکار سے بھی عرض کریں گے، اگر سرکار نے ہمارے حق میں استغفار فرما دیا تو گناہ کے بخشش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا کسی پہ آپ طنز نہ کریں، تنقید نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تو پھر بہتر ہے کہ کسی ایسے دینی کام میں اس کو لگائیں جس کے اندر دین کی فلاح اور بقا ہو، تو زیادہ افضل اور اولیٰ ہے۔ اچھا یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جو حج یا عمرے پہ جا رہا ہے، نفلی حج یا عمرے پر، تو وہ اس کے ادھر ہی خرچ کر دے گا، سارا کسی اور جگہ خرچ ہی نہیں کرے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں اور جگہوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بہرحال یہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس اور نہیں ہے اور آپ نفلی حج پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں
اور ایک طرف دین کے کام کے لیے پیسہ لگ سکتا ہو تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نفلی حج سے بہتر یہ ہے کہ آپ دین کے تقویت کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کریں، کہ وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ ثواب جاریہ کے مقام پہ لگایا ہو تو بن سکتا ہے، یہ افضل اور اولیٰ ہوگا۔ باقی پوری تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی، اس نے پوچھا ہے کہ میری ایک دوست تھی، اس نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور دیتے وقت اور کہا کہ یہ کسی بزنس میں انویسٹ کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو، لیکن جب وہ دینے لگی تو اس نے کہا تم یہ کر لو، مجھے واپس نہ کرنا۔ تو میں نے اس کو لے لیے اور وہ انویسٹ وغیرہ کیے۔ اب میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اپنے پیسے واپس لے لو، وہ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں لینا، جب بھی میں کوشش کرتی ہوں منع کر دیتی ہے۔ تو یہ مجھ پہ قرض کہلائے گا یا گفٹ کہلائے گا یا اس کی انویسٹمنٹ کہلائے گی؟ دیکھیں پہلے تو یہ انویسٹمنٹ ہی تھی، جب اس نے پہلے کہا تھا کہ 1 لاکھ میرا انویسٹ کرو، لیکن جب اس نے آپ کو دیتے وقت اپنی نیت کو تبدیل کر دیا اور صراحتاً اپنی زبان سے اقرار بھی کر لیا کہ یہ تم رکھ لو مجھے واپس نہ کرنا، تو یہ ایک تحفہ، ہبہ اور گفٹ بن گیا ہے۔ اب اس کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قرض وغیرہ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اس سے جو نفع ہو وہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا۔